نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انسانی حقوق میں والدین کے بعد انسان کے قریبی رشتہ دار اس کے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ قرآن پاک کی کم از کم 12 آیات میں براہ راست رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، اسے جذباتی طور پر، روحانی طور پر اپنی ترقی کے لیے انسانوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور مدد کرنے والے انسانوں میں سب سے پہلے اس کا واسطہ اس کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ پڑتا ہے۔ اگر انسان کو ان کا تعاون حاصل رہے تو زندگی کے بہت سے کٹھن اور مشکل مراحل آسانی کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں، زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ اور اگر انسان کے قریب ترین رشتہ داروں اور انسانوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں تو انسان کے لیے زندگی کا سفر ایک کٹھن سفر بن کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بارہا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر رکھنے، اور نہ صرف یہ کہ تعلق کو جوڑ کر رکھنے بلکہ اچھا سلوک کرنے کی بے حد تلقین فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور ڈرو اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے بارے میں خاص طور پر خدا سے ڈرو، یقین جانو خدا تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ گویا کوئی انسان اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا ان کا حق نہیں دیتا تو براہ راست اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اور قیامت کے دن اس سے یعنی انسان سے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا اور انسان کا محاسبہ کرے گا۔ ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت برا گھر ہے، سوء الدار۔ گویا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا انسان کے لیے اس دنیا اور اگلی دنیا میں کامیابی کا سبب ہے، اور اس کے برعکس ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کا حق ادا نہ کرنا، یہ انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے اور شدید نقصان کا سبب ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ تو گویا اس حدیث کی روح سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنت میں لے جانے والا عمل اور دوزخ سے دور کرنے والا عمل رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد بالکل ابتدائی تعلیمات جو لوگوں کو سکھائیں، ان میں بھی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہمیں ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ پہلی بات جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، سلام کو خوب رواج دو، کھانا کھلاؤ اور رشتوں کو جوڑو، اور راتوں کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تم امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. گویا جنت میں داخلے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک شرط ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں ساتھ ہی انسانوں میں سے خصوصی طور پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب مخلوق کو پیدا کر چکے تو رحم نے کھڑے ہو کر اللہ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا، یہ مقام اس کا ہے جو کاٹے جانے سے تیری پناہ لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑے رکھوں اور جو تجھے کاٹے میں اس کو کاٹ دوں؟ رحم نے کہا، بے شک میرے رب، میں اس بات پہ راضی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یوں ہی ہوگا. یہاں کاٹے جانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے کاٹا جانا. اور جوڑے جانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے جوڑا جانا. یعنی وہ شخص خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے، اس کی نظر عنایت میں ہوتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق برقرار رکھتا ہے باوجود اس کے کہ ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً تکلیفیں اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں. اس سلسلے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ رشتہ دار تو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ اچھا کیسے کریں؟ بات یہ ہے کہ جو ہم سے اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا تو کچھ بھی مشکل نہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو بدلے کے طور پہ کرتا ہے، یعنی کوئی اس سے اچھا کرتا تو وہ بھی کر دیتا ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے، یعنی اس حکم پر عمل کرنے والا اصل میں وہ شخص ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے، اس سے تعلق کاٹا جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، وہ حسن سلوک کرے. گویا اصل صلہ رحمی اس صورت میں ہے جب دوسری طرف سے رسپانس نہ ملے، جب دوسرا اچھا نہ کر رہا ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں پہ مال خرچ کرنے کا دگنا اجر بتایا ہے، تاکہ انسان اس صورت میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کرتا رہے، اپنے مال کے ساتھ ان کی خیر خواہی کرتا رہے جب ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینے سے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، جبکہ رشتہ دار کو دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا، دوسرے رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور فائدے بتا کر بھی انسانوں کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کیا کریں. آپ نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی روزی میں فراخی ہو، اس کی عمر میں تاخیر ہو، یعنی لمبی عمر پائے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اب دیکھیے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہر شخص حریص ہوتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، برکت ہو، زیادہ ہو اس کے پاس، اور دوسرے یہ کہ زیادہ دن اس دنیا میں جینے کا موقع ملے، جیسی بھی ہے یہ. تو ان دو چیزوں میں اضافے کا طریقہ، اضافے کا نسخہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا. اسی طرح دنیا کے فائدے کے علاوہ آخرت کا فائدہ بھی بہت بہترین ہے، اور وہ ہے جنت کی شکل میں. اور اس کے برعکس رشتوں کو کاٹنے والے کے لیے سخت وعید ہے کہ وہ جنت میں نہ جا سکے گا. آپ نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، وہ شخص جنت میں نہ جا سکے گا جو رشتوں کو کاٹتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں رشتوں کو کاٹنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. گویا چند لوگوں کی سزا یا چند لوگوں کے اس عمل کا خمیازہ باقی لوگوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ہر انسان پر یہ لازم ہے
جب کوئی دوسرا برا کام کر رہا ہو یا غلط کام کر رہا ہو تو وہ آگے بڑھ کر اصلاح کی کوشش کرے. آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات خاندانوں کے اندر کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو مسلسل دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم کا سلوک روا رکھتے ہیں، لیکن کوئی شخص ان کو منع نہیں کرتا، کوئی ان کو روکتا نہیں، کوئی ان کا ہاتھ نہیں پکڑتا، کوئی ان کو سمجھاتا نہیں. ہر شخص اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہے کہ اسے دوسرے کی فکر نہیں. وہ یہ سوچ کر بے نیاز ہو جاتا ہے کہ میں تو ایسا نہیں کر رہا، یا میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا، مجھے تو اپنی فکر ہے، یا مجھ پر تو ذمہ داری نہیں ہر ایک کے عمل کی. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایک شخص کا ظلم و ستم یا ایک شخص کی قطع رحمی پورے خاندان کو متاثر کر کے رکھ دیتی ہے. اور حدیث کے الفاظ سے بھی صاف ظاہر ہے کہ ایسی قوم پر، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی جن کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں. گویا دوسرے لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ان پر خدا کی رحمت نازل ہو تو انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سمجھائیں، ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کو ظلم سے روکیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی. اور حق کی تلقین میں اس بات کی تلقین بھی ہے کہ ایک دوسرے کو انسانوں کے اور اللہ کے حق ادا کرنے کی طرف بھی متوجہ کیا جائے. یعنی جو شخص حق دینے میں کوتاہی کر رہا ہو اسے اس بات سے روکا جائے. وتواصوا بالحق نقصان سے بچنے کا نسخہ ہے. وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے. اب دیکھیے کہ اس سورت کی روح سے ہمیں کچھ بہت اہم باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ انسان خسارے میں ہے، اور بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرے. یہ تو اس کے اپنی ذاتی زندگی تک محدود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرے. اب آپ دیکھیے کہ خاندانی زندگی کے اندر یہ کام کس طرح کیا جا سکتا ہے. وتواصوا بالحق کا کیا مطلب ہے کہ ایک شخص اگر ہمارے ہی رشتہ داروں میں، ہمارے ہی خاندان میں ایسا پایا جاتا ہے جو دوسرے اہل خاندان کا حق ادا نہیں کرتا، تو ہمیں اس سے بے نیاز نہیں ہونا، ہمیں اس کو تلقین کرنی ہے، اسے اس بات پہ مجبور کرنا ہے کہ وہ دوسروں کا حق ادا کرے. اور دوسری طرف وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو اسے انتقام لینے پر نہ اکسایا جائے یا جلد بازی نہ کرائی جائے، بلکہ اسے صبر کی تلقین کی جائے. مثلا اگر دو بہن بھائیوں کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں تو دیکھا یہ جائے کہ کون زیادتی کر رہا ہے اور زیادتی کرنے والے کو زیادتی کرنے سے روکا جائے، اور دوسری طرف جس پہ ہو رہی ہے اس کو بھی نرمی سے کام لینے اور صبر کرنے کی تلقین کی جائے. یہی وہ طریقہ ہے، سنہرا طریقہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے نقصان سے بچنے کا، ہمارے خاندانی معاملات میں بھی، اجتماعی معاملات میں، اور بحیثیت امت مسلمہ کے کہ ایک دوسرے کو نیکی اور بھلائی کی طرف لے کے چلنے والے ہوں. تعاونوا علی البر والتقوی، اور اس کے برعکس ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین انسان بنائے اور ہمارے معاشرے کے اندر باہم انسانوں کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنائے، تاکہ اس دنیا میں بھی انسان سکون پا سکے اور آخرت بھی باعث سکون ہو. اس سلسلے میں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں. ایک اکثر مسئلہ جو لوگ سامنے کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم لوگوں سے اس لیے دور رہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں کوئی شر پہنچتا ہے، تو ہم ان کے شر کی وجہ سے ان سے دور رہ رہے ہیں، ہم خود ان سے قطع رحمی نہیں کر رہے. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی کسی انسان کو دوسرے انسان سے تکلیف نہ پہنچے. ماں اور بچے کا باہم تعلق
بہت محبت کا تعلق ہوتا ہے، لیکن بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں بچے پہ کسی وجہ سے خفا ہو جاتی ہے، بچہ والدین سے کسی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی موٹی باتیں ہر جگہ پر ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو جب تک ہم معاف نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے درگزر نہیں کریں گے، بات نہیں بنے گی. ان چیزوں کو تعلق کاٹ لینے کے لیے بہانہ نہیں بنانا چاہیے، ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو. بلکہ ہمیں تو یہاں تک ملتا ہے قرآن پاک میں سورۃ النور میں ایک واقعہ آتا ہے، واقعہ بہت معروف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب کچھ لوگوں کی طرف سے الزام تراشی کی گئی تھی تو ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی تھا جن کی مالی معاونت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. جب انہیں پتا چلا کہ الزام لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہیں تو آپ نے ان کی مدد روک لی. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر تلقین کی کہ اہل فضل اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ غریب مہاجر رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ چاہیے کہ وہ انہیں معاف کر دیں. کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو بات یہ ہے کہ رشتہ داروں سے سنگین غلطی بھی ہو جائے تو دل بڑا کر کے اس کو معاف کر کے درگزر کر کے احسان کا رویہ جاری رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر انسان ہر بات کا حل اور علاج یہی سمجھے کہ دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے اس سے تعلق توڑ لیا جائے تو پھر کون انسان ہے کہ جس سے ہمارا تعلق باقی رہ سکتا ہے. اگر ہم غیروں کے معاملے میں دل بڑا رکھتے ہیں تو اپنوں کے معاملے میں بھی جب تک دل بڑا نہیں رکھیں گے، دوسروں کے قصور معاف نہیں کریں گے تو تعلقات کبھی بھی اچھے ہو نہیں سکتے. رشتہ داروں سے حسن سلوک یا صلہ رحمی کا جہاں کہا جاتا ہے تو اس حسن سلوک کی کوئی خاص ڈیفینیشن یا کوئی خاص حقوق آتے ہیں، یا یہ ایک عام سا لفظ ہے کہ نیک سلوک کیا جائے؟ نیک سلوک میں بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ آپ کی طرف سے ان کے ساتھ جب معاملہ ہو تو اس میں خیر خواہی ہو، ہمدردی ہو، ان کی بھلائی مقصود ہو. ویسے تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق ہیں وہ ان کے لیے بھی ہیں، لیکن عام انسانوں کے مقابلے میں ان کا حق زیادہ ہے. اس کو ایک اور مثال سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے تو ایک طرف محض ہمسایہ ہے اور دوسری طرف رشتہ دار ہمسایہ ہے، تو دونوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے پہلا حق رشتہ دار ہمسایہ کا ہوگا، یعنی ان کی ایک پرائرٹی ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ حسن سلوک کا یہ مطلب نہیں ہے، صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہر وقت ان کے پاس بیٹھا رہے یا ہر روز ان سے ملے. انسان اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے ان کے لیے وقت نکالے، ان سے ایک تعلق قائم رکھے، بالکل ایک دوسرے کو فراموش نہ کرے، بھول نہ جائے، اور خصوصی مواقع شادی یا غمی کے ان میں خاص طور پر ان کو یاد رکھا جائے. پھر اسی طرح جب وہ ضرورت مند ہوں، کسی چیز کے محتاج ہوں، تو ان کی ضرورت کو دوسروں پر ترجیح دی جائے. ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اس کو نظر انداز کر کے اپنا حق ادا کرنے کی فکر کی جائے. آج کل ہمارے معاشرے میں ایک رویہ پروان چڑھ گیا ہے کہ اگر ہم قریبی رشتہ دار بھی ایک دوسرے کو اگر کوئی مشورہ دینا چاہیں یا اصلاح کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو وہ ان کی ذاتی زندگی میں انٹرفیئرنس سمجھا جاتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے دین میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ انسان اعتدال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فرض ادا کر دے، دوسرے کی خیرخواہی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے. اگر وہ اسے پسند نہ کریں، قبول نہ کریں تو ان پر مسلط نہ ہوا جائے، لیکن جہاں ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے وہاں صرف اس بنا پر کہ وہ پسند نہیں کریں گے مدد سے ہاتھ روکا نہ جائے. کیونکہ بعض اوقات انسان کی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے دوسرا پسند نہ کرے. آپ نے جیسے کہا کہ صدقہ رشتہ دار کو دے سکتے ہیں، تو اس میں ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ صدقہ کو پازیٹیولی نہیں لیا جاتا اس چیز کو، تو وہ پھر آپ کو انفارم کرنا ہوگا کہ یہ صدقہ ہم دے رہے ہیں، یا کس طرح سے ذرا؟ یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ میں آپ کو صدقہ دے رہی ہوں تو ہو سکتا ہے تعلقات اور خراب ہو جائیں.
بات یہ ہے کہ اسلام میں صدقے کا بہت وسیع تصور ہے. کوئی بھی بھلائی اور خیرخواہی کا کام جو آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ صدقہ قرار پاتا ہے. اس میں آپ ہدیتاً دیتے ہیں کچھ، یا کسی خاص مناسبت سے کسی خاص موقع پر آپ کچھ مدد کرتے ہیں، تو اللہ کے ہاں یہ سب آپ کے حق میں نیکی شمار ہوتا ہے. اور اسی نیکی کا دوسرا نام صدقہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک خاص صدقہ ہے جو ضرورت مند اور مستحق کے لیے، جو فقیر اور محتاج کے لیے. تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ ہر خاندان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے افراد موجود ہوتے ہیں کہ جو ان خاص صدقات کے حقدار ہوتے ہیں. ایسی صورت میں ان کو بتانا فرض نہیں ہے کہ آپ کو صدقہ دیا جا رہا ہے، لیکن اتنا ضرور رہے کہ وہ اسے اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ کر نہ لیں، یا اس کو پھر واپس پلٹانے اور چکانے کی فکر میں نہ ہو، یا اس کو ایک قرض کے طور پر نہ لیں، بلکہ انڈر لائن وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ ان کی مدد ہی کی جا رہی ہے. دینے کا انداز، بات کرنے کا انداز ایک سنگین سے سنگین معاملے کو بہت آسان کر سکتا ہے. یعنی دوسرے کو افینڈ کیے بغیر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، انڈائریکٹلی بتا کر یا سمجھا کر، تاکہ وہ ضرورت بھی پوری کر سکے، اس کی عزت نفس پر بھی حرف نہ آئے اور مقصد بھی پورا ہو جائے. رشتہ داروں میں کیا ہم پیدائشی طور پہ خون کے رشتے لیں گے یا سسرال کے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ کیا رشتہ داروں کے درمیان بھی کوئی اس طرح کی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو زیادہ پرائرٹی دی جائے دور کے رشتہ داروں سے؟ کیا اس طرح کی بھی کوئی؟ جی ہاں، اس میں یہ ہے کہ ابتدائی طور پر تو جو قریبی رشتے ہیں، والدین، اولاد، بہن بھائی، پھر خالہ، ماموں، چچا، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، شادی کے بعد پھر سسرالی رشتے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں نسب کے ساتھ سحر کا لفظ بھی آتا ہے سسرال کے لیے. بیوی کے لیے شوہر کے رشتے دار بہت اہم ہیں، شوہر کے لیے بیوی کے رشتے دار بہت اہم ہونے چاہیے. اسی طرح یہ ہے کہ کچھ رشتے دار آپ کے قریب کے ہو سکتے ہیں، مثلاً یہ کہ اپنے بہن بھائی بنسبت اس کے کہ چچا کے بچے یعنی کزنز. تو obviously کچھ قریب کے ہوں گے، کچھ سیکنڈ جنریشن ہوگی، کچھ اس سے دور چلے جائیں گے. تو انسان جب بھی کوئی خیر و بھلائی کا کام کرنا چاہے تو رشتہ داروں میں پہلی ترجیح ان کی ہوگی جو زیادہ قریب ہوں گے. فالاقرب الاقرب. آپ نے کہا کہ جو رشتہ دار کاٹے اس سے آپ جڑیں. اگر ہم کوشش کرتے ہیں جڑنے کی، وہ تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ آپ اپنا فرض ادا کر دیجئے، اس کے بعد اس کے عمل کی ذمہ داری اسی پہ چھوڑ دیجئے، وہ خود اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے. لیکن آپ اپنے عمل کو کسی کے عمل کے تابع نہ کریں کہ جو وہ کرے وہی آپ کریں. آپ کو اپنی سوچ، اپنے شعور اور اپنی مرضی اور اپنی گڈ ول کے ساتھ اپنے لیے اچھائی کی راہ منتخب کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.